دیکھیے، ایک گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم منسٹر ہے اور ان کا یہ بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو کورٹ میں چیلنج کر لو. کیا مطلب آپ ایک انکانسٹیٹیوشنل قانون کیوں بنا رہے ہیں آپ پارلیمنٹ میں؟ اور کورٹ کو چلو، کورٹ تو ہے. ایز اے گورنمنٹ آپ ایک انکانسٹیٹیوشنل قانون کیوں بنانا چاہ رہے ہیں جو سمویدھان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 کا، آرٹیکل 25 کا، 26 کا، 29 کا گریو وائلیشن ہے؟ اور آپ یہ بول رہے کہ اس میں کسی کو نقصان نہیں ہونے. نقصان آپ جو اگر لا بنے گا تو پورے بھارت میں مسلم وقف بورڈ کو نقصان ہوگا. اور ایسا لا بنا رہے جس سے گورنمنٹ وقف پراپرٹیز کو چھیننا چاہ رہی مسلمانوں سے. اس میں جو پروویژنز ہے، آپ لمیٹیشن ایکٹ کیوں اپلائی کریں گے؟ لمیٹیشن ایکٹ نہ ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ پہ اپلائی ہوتا، نہ صرف گرودوارا پربندھک کمیٹی پہ ہوتا. تو جو انکروچر ہے 12 سال سے اس کو آپ اونر بنانا چاہ رہے. وقف ایویکیو پراپرٹی کا سیکشن آپ نکال دے رہے. کیوں نکال رہے بھائی؟ کس کو فائدہ ہوگا اس سے؟ جو لاکھوں روپے کی ریونیوز آتے ہیں وقف ایویکیو پراپرٹی سے، آپ اس کو اومٹ کر رہے ہیں. تیسرا، جو ٹریبیونل میں آپ ابھی پروویژن ہے کہ سٹنگ ڈسٹرکٹ جج جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں رہتا، اس وہاں کے اسٹیٹ کے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ میں، آپ بول رہے ریٹائرڈ جج کو لگائیں گے. اور امت شاہ جھوٹ بول رہے دیش کو کہ وقف کے ٹرائبیونل کے خلاف کورٹ کو نہیں جا سکتے. کتنا جھوٹ بول رہے امت شاہ. این جی ٹی کا ٹرائبیونل ہے، انکم ٹیکس کا ٹرائبیونل ہے، ریلوے کلیمنٹس ٹرائبیونل ہے، ایسے کئی ٹرائبیونل ہے جس کے ججمنٹ کے بعد آپ ریویو پٹیشن ڈالتے. آپ وہ پروویژن ہے، آپ بول رہے اپیل کرو. بھائی ریویو اپیل تو کورٹ کو جائے گا نا، چاہے ریویو ہو اپیل ہو تو کورٹ کو جائیں گے، ہائر کورٹ کو، ہائی کورٹ کو. تو امت شاہ دیش کو گمراہ کر رہے ہیں غلط بیان دے کر. اور پھر آپ مسلم وقف بورڈ میں نان مسلم کو ممبر کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ، کیا وجہ ہے بنانے کی؟ کیا ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں، صرف گرودوارا پربندھک کمیٹی کے بورڈ میں، کیا کرسچن دھرم کے بورڈ میں کوئی ان کا ریلیجن سرکل کو ممبر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. آپ اس لیے بنانا چاہ رہے تاکہ پورے وقف بورڈ کو چھین لے، وقف پراپرٹی کو چھین لے. اور پھر یہ پروویژن کیوں گورنمنٹ بنائی کہ کلیکٹر یا سپیریئر آفیسر ڈیسائیڈ کریں گے کوئی مسئلہ گورنمنٹ پراپرٹی کا. کلیکٹر اس سے اوپر جو سپیریئر آفیسر ہوتا وہ گورنمنٹ کا اپوائنٹی ہوتا ہے نا، ایگزیکٹو کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی بات کلیکٹر کے خلاف آئے گی تو کلیکٹر اس میں جج بن جائے گا. یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے. دلی کے 123 پراپرٹیز کا ذکر امت شاہ کرتے ہیں. 123 پراپرٹیز کا ذکر سچر کمیٹی نے کیا. یہ سرکار سچر کمیٹی کو جہاں اچھا دکھتا چوز کر رہی ہے، لے رہی ہے، اور جہاں ان کو تکلیف ہو رہی بھول جا رہی ہے. سچر کمیٹی نے کہا 2007 میں یہ 123 پراپرٹیز جو دلی کے ہیں یہ وقف پراپرٹیز ہے، اس کو ریلیز کرو. کورٹ کے کئی آرڈرز بھی ہے اس میں، ایکس پرائم منسٹر اندرا گاندھی کا لیٹر بھی ہے اس میں. 2007 میں سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ان پراپرٹیز کی مارکیٹ ویلیو 3000 کروڑ ہے. آج ہم 2025 میں 10,000 کروڑ کے اوپر تو ہوں گی. آپ وہ پراپرٹیز کو چھیننا چاہ رہے ہیں. کیسا چھیننا چاہیے؟ کلیکٹر کو آپ بول دیں گے آپ تم ڈیسائیڈ کر دو. کون سا کلیکٹر گورنمنٹ کے خلاف دے گا؟ اور پھر آپ پہلے جو تھا اگر کوئی وقف پراپرٹیز کو غلط ایلینیٹ کرتا فراڈولنٹلی تو اس کو 2 سال کی سزا تھی، نان ویبل تھا. آپ اس کو بیلیبل کر دیے، سمپل امپریزنمنٹ کر دیے. وقف میں جو پراپرٹیز ہوتے ہیں اس کا 7% انکم اسٹیٹ وقف بورڈ جاتا، آپ نے اس کو کم کر دیا. کہاں سے ریونیو آئے گا؟ کون سا ایسا پروویژن ہے اس بل میں جو وقف کو بچائے گا؟ آپ تو وقف کو ختم کرنا چاہ رہے. یہ تو اس کا نام رکھنا چاہیے لٹیرا وقف قانون. امینڈمنٹ جو لا رہے ہیں لٹیرا وقف امینڈمنٹ. اور بار بار بولتے نہیں وقف جہاں پہ چاہا وقف بورڈ کی پراپرٹی ڈکلیئر کرتا. نہیں ہوتا ایسا، جھوٹ بول رہے ہیں بی جے پی والے. جو بھی وقف پراپرٹی ڈکلیئر ہوتی ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے. اور جو پروویژنز اس میں لے کر آ رہے اس بل میں، جو انڈین ٹرسٹ ایکٹ میں بھی اس کا پروویژن نہیں، آپ اس میں لے کر آ رہے. کیوں لے کر آ رہے بھائی؟ تو آن پیرٹی اگر وہاں پہ اچھا ہے تو یہاں پر بھی اچھا ہونا چاہیے نا. کیا کاشی وشوناتھ بورڈ میں کوئی نان ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا نا. کیوں وہاں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہاں پہ کیوں بنا رہے پھر آپ؟ تو آپ یہ وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے، مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، پراپرٹیز کو چھیننے کے لیے نریندر مودی کی گورنمنٹ اس طرح کے قانون کو لا رہی ہے.
Zee News.